وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم مقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب عليم۔ آج سورہ توبہ آیت نمبر 90 سے بیان ہے۔ اور بہانہ بناتے ہوئے دیہاتی آئے تاکہ ان کو بھی جہاد سے رخصت دی جائے، اور جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی تھی وہ گھروں میں بیٹھ گئے۔ ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کو عنقریب دردناک عذاب ہوگا۔ اب آپ لوگوں کے علم میں کہ غزوہ تبوک کا ذکر پچھلی چند رکوع اور آیات سے مسلسل چل رہا ہے۔ اب اس آیت میں اصل میں یہ چیز فرمائی گئی کہ اس سے پیچھے مدینہ منورہ میں بسنے والے جو مخلص لوگ تھے ان کا بھی ذکر ہوا، اور جو منافق لوگ تھے ان کا بھی ذکر ہوا، اور پے در پے ان کا ذکر چلتا چلا آ رہا ہے پچھلی درجنوں آیات سے، اور اسپیشلی منافقوں کے ضمن کے اندر کہ منافق کون لوگ ہیں، منافقوں کے حالات، ان کی کیفیات، ان کی سوچ، ان کے انداز، ان کی بات چیت کرنے کے انداز، ان کی سازشیں، ان کی نافرمانیاں اور ان کی دھوکے بازیوں کا بیان پچھلی درجنوں آیات سے چل رہا ہے۔ اب ارد گرد کے جو دیہاتی ہیں ان کے حالات کا بیان کیا جا رہا ہے۔ اب ان جو ارد گرد کے دیہاتی بدو لوگ تھے ان میں کچھ تو سچے ایماندار لوگ تھے، ان کا ذکر اس رکوع کے آگے آئے گا، اسی رکوع کے اندر آگے آئے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ وہاں پر منافق بھی تھے۔ اب منافقوں کی بھی دو قسمیں تھیں، بے شمار قسمیں مختلف کانٹیکسٹ کے اندر بیان ہوئی۔ تو ایک تو وہ ہیں کہ جب انہیں جہاد کی دعوت دی گئی تو جھوٹے بہانے بنا کر گھر بیٹھنے کی انہوں نے اجازت طلب کرنے لگے۔ ایک وہ منافق تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوٹے بہانے بنانے لگے کہ ہم نہیں جا سکتے، اپنے عذر بیان کرنے لگے اور اجازت جنسی طلب کرنے لگے۔ اور ایک قسم ان منافقوں کی تھی جنہوں نے جہاد کا حکم سنا تو وہ اکڑ کر ہی بیٹھ گئے۔ اب وہ لوگ تو چلو پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی نہ کوئی عذر بیان کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جھوٹ بولنے کی کوشش کر رہے تھے، بہانہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر ایک منافق وہ تھے جو بجائے اس کے کہ کوئی ڈر خوف سے وہ حضور کی بارگاہ میں کوئی عذر بیان کرتے، بلکہ وہ اکڑ کر بیٹھ گئے، نہیں ہم نے نہیں جانا جو ان سے، اور کوئی عذر انہوں نے نہیں بیان کیا۔ تو یہ بھی انہوں نے نہ سوچا کہ چلو چل کر لوگ کیا کہیں گے، کیونکہ بظاہر تو ہم مسلمان بنے ہوئے ہیں تو حقیقت میں منافق، تو لوگ کیا کہیں گے یہ بھی نہ سوچا، کوئی عذر بیان کریں، کوئی بہانہ ہی بیان تراش دیں جو ان سے۔ تو ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا کہ ان کے کفر اور عناد کی اگر ان کی حالت یہی رہی اور اسی حالت میں وہ اخیر تک رہے، ہاں ان کو ایک تو ایسی آپشنز دی گئی تھیں، پیچھے آپ پڑھ آئے ہیں کہ اگر یہ توبہ کر لیں تو پھر اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلے، تو پھر اگر یہ اپنی حالت سے نہ بدلے اور یہ اپنی کیفیت کے اندر اسی کیفیت کے اندر رہے تو پھر انہیں دردناک عذاب ہمیشہ کا جنس ہے اس میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ اصل چیز اس آیہ کریمہ کے اندر یہ فرمائی گئی کہ اور بہانہ بناتے ہوئے دیہاتی آئے تاکہ ان کو بھی جہاد سے رخصت دی جائے، اور جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی تھی وہ گھروں میں بیٹھ گئے۔ تو ایک وہ لوگ آئے جو بہانے بناتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تھے، وہ بھی منافق۔ ایک وہ لوگ آئے جو آئے ہی نہیں،
جو اپنے گھروں میں بیٹھ گئے کہ نہیں ہم نے نہیں جانا، بھلی اللہ یا اللہ کے رسول کا حکم بھی آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بھی دیا، تب بھی ہمیں نہیں جانا. تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا یہ لوگ، اور تو ان کو ان قریب دردناک عذاب ہوگا. آگے فرمایا آیت نمبر 91، لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور رحیم. کمزوروں اور بیماروں اور جو لوگ خرچ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اب وہ لوگ ہیں جو کمزور ہیں یا بیمار ہیں یا خرچ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، جہاد کے لیے، جہاد میں جانے کے لیے ان کے پاس گھوڑا نہیں ہے، سواری نہیں ہے، کوئی مال اسباب نہیں ہے، ان پر جہاد میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے کوئی حرج نہیں ہے، جب کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اخلاص سے عمل کریں. اخلاص سے، یہاں نصیحت کو اخلاص کے معنی میں لیا گیا ہے. ما علی المحسنین من سبیل، نیکی کرنے والوں پر تانا کرنے کی کوئی راہ نہیں ہے. نیکی کرنے والوں پر تانے کس چیز کے؟ تو واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے. اچھا، اب قرآن مجید کا ایک طریقہ ہے اللہ کے کلام مبارک کا کہ ایک چیز کو بیان کر کے پھر وہ اس کی ضد کو بیان کرتا ہے. یعنی نیک لوگوں کا ذکر کر کے پھر گناہگاروں کا ذکر کرتا ہے، ایمان والوں کا ذکر کر کے کفر والوں کا ذکر کرتا ہے، جنت کا ذکر کر کے دوزخ کا ذکر کرتا ہے. تو اب منافقوں کی بھی ایک قسم بیان کر کے دوسری قسم، اور پھر ایک تو وہ تھے جو نہ گئے، اور دوسرے وہ جو ایک تو وہ تھے جو زبردستی نہیں گئے یا دل سے نہیں گئے، دونوں صورتوں میں، اور ایک وہ تھے جو دل و جان سے. ہر صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آواز سنی، اور ایسے بے شمار واقعات سنتے ہیں، بھلے وہ جنگ کا، پھر جنگ تبوک کے اندر ہی حضور نے وہ جو آواز دی کہ آج تم لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے کہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کے اندر اپنے مال کو پیش کرو، تو دل و جان سے انہوں نے اپنے مال اور اسباب کو، انہوں نے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر اپنے تمام مال و اسباب حضور کے قدموں کے اوپر نچھاور کر دیا. تو قرآن پاک کا ایک طریقہ ہے کہ ایک چیز کو بیان کر کے پھر وہ اس کی ضد کو بھی بیان کرتا ہے، اس کے اپوزٹ جون سی چیز ہوتی ہے. تو اب پچھلی آیت میں تو جھوٹے لوگوں کا ذکر ہوا جو جھوٹ بول رہے تھے، جو بہانے لگا رہے تھے، جو جان بوجھ کر نہیں جانا چاہتے تھے. تو اب اس آیت میں وہ تو اپنے عذر بیان کر رہے تھے جھوٹ بول کر، اب اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جن کے حقیقی عذر تھے، جن کے واقعی عذر تھے جن سے. اب ان میں کئی قسمیں تھیں. مثلا ایک وہ جو بوڑھے لوگ تھے، وہ نہیں جا سکتے تھے، بہت بوڑھے ضعیف تھے، نہیں چل سکتے تھے، نہیں گھوڑے پر بیٹھ سکتے تھے، نہیں اونٹ پر بیٹھ سکتے تھے، سفر کرنے کے قابل یا کمزور تھے یا ویسے ان میں کمزوری پائی جاتی تھی جو ان سی ہے. دوسرا وہ جو بیمار تھے یا جو اندھے تھے یا جو اپاہج تھے، معذور تھے، وہ لوگ جو ان سے، یہ حقیقی عذر تھے. وہ تو جھوٹے عذر تھے جو پچھلی آیت میں جن کا ذکر، وہ تو منافق تھے، یہ ایمان والے تھے. تو وہ لوگ تھے. اچھا، ایک وہ لوگ جو بوڑھے تھے، دوسرا وہ لوگ جو کمزور تھے یا معذور تھے یا اپاہج تھے یا نابینا تھے یا ان کے اندر کوئی بھی جو ان کو، تو اور تیسرا وہ لوگ جو طاقتور بھی تھے، تندرست بھی تھے، اپاہج بھی نہیں تھے، معذور بھی نہیں تھے، مگر وہ مالدار نہیں تھے کہ وہ اپنے حضور کے ساتھ جانے کے لیے اپنی کسی سواری کا بندوبست کر سکتے، اپنا جانے کا زاد راہ کا انتظام کر سکتے. تو یعنی جو لوگ، یہ وہ لوگ تھے جو حقیقتاً معذور تھے. تو وہ لوگ اگر جہاد میں شریک نہ ہو سکیں تو کوئی حرج نہیں ہے.
اب ان کا ذکر کیا، یعنی اب ان کے اپوزٹ اگلی آیت کے اندر ان کے اپوزٹ لوگوں کا جن سے وہ ذکر کیا گیا. تو حضرت انس مگر یہ پھر وہ لوگ ہیں جو حقیقی لوگ ہوتے ہیں، جو واقعی کسی جن کے اندر حقیقی عذر پایا جاتا ہے، اتنے بوڑھے ہیں، اتنے ضعیف ہیں، اندھے ہیں، نابینا ہیں، مال دولت ہی پاس نہیں جا سکتے. تو پھر یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو پھر اس مرتبے اور مقام سے نوازا جاتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تم مدینے میں ایسے لوگوں کو چھوڑ کر آئی ہو کہ تم نے جو سفر بھی کیا یا جو خرچ بھی کیا یا تم جس وادی میں بھی گئے. حضور نے کیا فرمایا؟ تم مدینہ منورہ میں کچھ ایسے لوگوں کو چھوڑ کر آئے ہو کہ تم نے جو سفر بھی کیا، نکلے تم، اور جو بھی تم نے راستے میں خرچ کیا، اور تم جس وادی میں بھی گئے وہ تمہارے ساتھ تھے، حالانکہ وہ ساتھ نہیں تھے، مگر حضور نے کیا فرمایا؟ وہ تمہارے ساتھ تھے. تو معلوم ہوا کہ کچھ لوگ ساتھ ہوتے ہوئے بھی ساتھ نہیں ہوتے، کچھ لوگ ساتھ نہ ہوتے ہوئے بھی ساتھ ہوتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ تم مدینہ منورہ میں ایسے لوگوں کو چھوڑ کر آئے ہو کہ تم جس وادی میں بھی گئے، جس سفر میں بھی گئے، جو خرچ بھی کیا، وہ تمہارے ساتھ تھے. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ وہ ہمارے ساتھ کیسے تھے؟ وہ تو مدینہ منورہ میں تھے. آپ نے فرمایا وہ عذر کی وجہ سے نہیں جا سکے، وہ عذر کی. اور آگے کچھ ایسی آیات آ رہی ہیں کل پرسوں کے بیان کے اندر کہ یہ وہ سچے عاشق رسول یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے جو حضور کے حکم کے اوپر اپنا جان، تان، مان، دھان سب کچھ قربان کرنے والے تھے، اور نہ جانے کی وجہ سے روتے تھے زاروں کے تار. تو اب اس میں وہ جو فرمایا گیا اخلاص اور نصیحت کے جو معنی ہیں، تو اس آیت میں جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے نصیحت کریں، اب نصیحت کا معنی اصل میں اخلاص کو لیا گیا. تو حضرت تمیم داری بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین نصیحت ہے. دین جو ہے، دین یہ ہے ہی نصیحت. اس کو کسی بھی ڈائریکشن سے آپ لے لو. حضور نے فرمایا دین نصیحت ہے. ہم نے پوچھا کس کے لیے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، ائمہ مسلمین کے لیے، اور عام مسلمانوں کے لیے، ہر ایک کے لیے دین نصیحت ہے. تو پھر اللہ کے لیے نصیحت کے کیا معنی ہوئے؟ کہ دین اللہ کے لیے بھی نصیحت، اس کی کتاب کے لیے بھی، اس کے رسول کے لیے بھی نصیحت. اس کے پھر کیا معنی ہوئے؟ ائمہ مسلمین کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے بھی. تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ کے لیے نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ پر ایمان لائے، یعنی جس اخلاص کے اس نصیحت کو اخلاص کے معنوں میں لیا گیا. مفسرین نے جو لیا کہ بندہ اللہ کے اوپر ایمان لائے اور اس سے شریک کی نفی کرے، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے، اس کی طرف کوئی ایسی صفت اللہ کی طرف منسوب نہ کرے جو اس کے شایان شان نہیں ہے، کوئی ایسی صفت اس کی طرف منسوب نہ کرے. اس بات کا عقیدہ رکھے کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، اور ہر جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کے اوپر عمل کرے اور اس کو آگے لیتے چلے جائیں جس طرح. اچھا، اللہ کی کتاب کے لیے نصیحت کیسی ہے؟ کہ بندہ اللہ کی کتاب کے اوپر ایمان لائے، اور یہ ایمان لائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور مخلوق میں سے کسی کا کلام اس کے سملر یا اس کی ریزمبلنس یا اس کے برابر نہیں ہو سکتا، اور تمام مخلوق میں سے کوئی اس کلام کی مثل لانے کی قادر ہی نہیں ہے، قدرت ہی نہیں رکھتا جن سے. اور اس کلام کے اندر ایک لفظ تو کیا، ایک زیر یا زبر بھی نہ بڑھایا جا سکتا ہے نہ کم کیا جا سکتا ہے. یعنی اللہ کے اوپر اللہ کی نصیحت کے وہ معنی، اور اللہ کی کتاب کے لیے نصیحت کے یہ معنی. پھر اس کی تلاوت ایسی کرے جیسے کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے.
پھر اس میں جو احکامات دیے گئے اس کے اوپر اب اس کو آپ لیتے چلے جائیں، تو یہ اللہ کی کتاب کے لیے نصیحت۔ اسی طرح اللہ کے رسول کے لیے نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی رسالت کی تصدیق کرے، آپ کی رسالت، آپ کی نبوت کا اقرار کرے، اور آپ جو کچھ بھی لے کر آئے ہیں آپ کے سامنے سر تسلیم خم کر دے اور اس کو تسلیم کر لے اور اس کو مان لے۔ آپ نے جس چیز کا حکم دیا وہاں اس کو قبول کرے، اور جس چیز سے آپ نے انکار کیا اس سے انکار کر دے، اس سے دور ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں سے محبت کرے، حضور سے دشمنی رکھنے والوں سے دشمنی اور عداوت رکھے، نفرت کرے ان لوگوں سے۔ اس طرح آپ اس کو آگے لیتے چلے جائیں جن سے۔ اسی طرح ائمہ مسلمین کے لیے نصیحت کے کیا مطلب ہے؟ اس کی یہ کہ جو حق بات ہے اس میں ان کی مدد کی جائے اور اسی میں ان کی اطاعت کی جائے، اور ان کی خطا پر نرمی سے ان کو متوجہ کرنا وغیرہ وغیرہ، اس کو آگے لیتے چلیں۔ اسی طرح عام مسلمانوں کے لیے نصیحت کے کیا معنی ہے کہ دنیا اور آخرت میں ان کی فلاح پر کہ وہ کامیاب ہو جائیں، عام مسلمان کہ یہ فلاں میرا دوست ہے، یہ بھی فلاح پا جائے، کامیاب ہو جائے، اس کو ایسی نصیحت کرے، اس کو ایسا راستہ دکھائے جو ان سے ہے۔ کوئی تکلیف دینے والی چیز ان کے راستے سے دور کر دے اگر وہ کر سکتا ہے تو مسلمانوں کے راستے سے۔ اور جو علم جو قرآن اور حدیث یا شریعت کا علم ان کے علم میں نہیں ہے، آپ کی جہاں تک رسائی ہے ان تک اس علم کو پہنچا دیں، ان کو وہ باتیں بتا دیں جو آپ کے علم میں ہیں قرآن حدیث کے متعلق، اور آپ کی اس تک رسائی ہے تو آپ اس کو بتائیں وہ بات جو ان سی ہے۔ تو اس طرح اللہ حاضر القیاس آپ اس کو لیتے چلے جائیں آگے جن۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکی کرنے والوں پر طعنہ کرنے کی کوئی راہ نہیں، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے اوپر، آگے اس آیت میں جو فرمایا گیا نیکی کرنے والوں کے اوپر کوئی راستہ نہیں ہے تانے بازی کا، تانے دینے کا۔ اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ نیک لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، نیکی کرنے والوں کا ذکر ہو رہا ہے، مگر ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بخشش اور رحم کا بیان فرمایا ہے، ان کے لیے بھی بخشش اور رحم کا بیان۔ کیوں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث، ابن ماجہ کی حدیث اور بے شمار کتابوں میں یہ حدیث آئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بنی آدم خطا کار ہے۔ حضور نے فرمایا ہر بنی آدم خطا کار ہے، ہر بنی آدم خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والی ہیں، جو توبہ کرنے والی ہیں، بہترین خطا کار۔ تو بعض مفسرین نے یہ کہا کہ کوئی شخص کتنا بھی بڑا نیکی کرنے والا کیوں نہ ہو، وہ کسی نہ کسی درجے کے اندر جا کر گناہ گار ہے۔ اس حدیث سے انہوں نے اس بات کو مستنبط کیا کہ بڑے سے بڑا نیکی کرنے والا بھی ہو، وہ کسی نہ کسی درجے میں، وہ کہتے ہیں بعض مفسرین نے کہا ہے کہ وہ گناہ گار ہے، اور وہ توبہ کرنے سے اور اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت سے باہر نہیں ہے۔ اس کو بھی وہ جتنا مرضی بڑی نیکی کرنے والا ہے، اس کو بھی رحمت کے دروازے کو کھٹکھٹانا پڑے گا، اس کو بھی توبہ کے دروازے کو کھٹکھٹانا پڑے گا اللہ کی بارگاہ کے اندر، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بنی آدم خطا کار ہے، مگر بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والی ہیں۔ اور آگے فرمایا آیت نمبر 92، وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا آتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ آگے فرمایا اور نہ ان لوگوں پر کوئی حرج ہے جو آپ کے پاس آئے تاکہ آپ انہیں جہاد کے لیے سواری مہیا کریں، تو آپ نے فرمایا تمہارے لیے میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے،
وہ اس حال میں واپس گئے کہ ان کی آنکھوں سے اس غم میں آنسو بہ رہے تھے، اس غم کے اندر آنسو بہ رہے تھے۔ وہ لوگ جن سے، یہ وہی لوگ ہیں جن کا میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا کہ جب غزوہ تبوک کی تیاری شروع ہو گئی تو جو غریب مسلمان تھے، نادار مسلمان تھے، جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم میں جہاد کے اندر شہادت کا درجہ اور جام پینے کے لیے تیار تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، ہم دل و جان سے جہاد کے لیے ہم تیار ہیں۔ ایک تو وہ لوگ تھے جو جھوٹے بہانے کرتے تھے، ہم دل و جان سے جہاد کے لیے تیار، مگر ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ ہم کوئی سواری خرید سکیں، کسی سواری کا انتظام کر سکیں۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے کسی سواری کا انتظام ہو جائے تاکہ ہم بھی آپ کے ساتھ جانے کی سعادت حاصل کر سکیں؟ آہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں یہ بتایا، حضور نے فرمایا کہ نہیں، بیت المال میں اتنی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ بہت بڑی جنگ تھی، بہت دور کا سفر تھا، بہت دور کا، اور پھر کتنی زبردست فوج سے جنگ تھی، یہ غزوہ تھا جن سے کتنا اس کے اندر خرچہ اور سفر کے اخراجات تھے جن سے۔ حضور نے فرمایا بیت المال میں اتنی گنجائش نہیں، حالانکہ صحابہ کرام نے اپنے مال و دولت حضور کے قدموں پہ سے نچھاور کر دیے تھے۔ حضور نے فرمایا اتنی گنجائش نہیں کہ تمہاری سواری کا بندوبست کیا جا سکے۔ اب جب ان لوگوں نے یہ سنا نا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے، اور انہیں اپنی غریبی کا یا اپنی ناداری کا بڑا افسوس ہوا۔ تو بجائے اس کے کہ وہ دل ہی دل میں خوش ہوتے جیسے وہ لوگ خوش تھے اور سوچتے کہ چلو اچھا ہے، یہ غریبی کام آئی، یہ تو بڑی ایک دور کا سفر تھا، اور سخت آگ برستی گرمی کے اندر جب کھجوریں پک چکی تھیں اور درختوں کے سائے میں ٹھنڈے پانی کے نزدیک سے لوگ دور نہیں جاتے تھے۔ اچھا ہے، بہتر ہے ہم نہیں گئے، نہیں، بلکہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے اور غمگین ہو گئے کہ نہیں، ہم حضور کے ساتھ نہیں جا سکتے اور جام شہادت نوش نہیں کر سکتے۔ اور اس حالت کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو اہل عشق و محبت ہیں۔ تو جہاد میں شریک ہونے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جانے کی وجہ سے ان کے شدت غم کی یہ کیفیت تھی کہ وہ رو رہے تھے، کیونکہ سواری نہیں تھی، حضور کے ساتھ نہیں جا سکتے تھے۔ آہا، یہ وہ لوگ تھے جو جام شہادت یا حضور کی بارگاہ سے دور ہوتے ہوئے یا حضور کے ساتھ نہ جانے کے غم میں رو رہے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ آپ کے ساتھ جہاد وہ چلیں، تو آپ کے پاس کچھ صحابہ کرام آئے جن میں حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے پاس سواری نہیں ہے، ہمیں کوئی سواری عطا کیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اللہ کی قسم میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے جس پر میں تمہیں سوار کروں۔ تو وہ روتے ہوئے واپس چلے گئے، اس غم کے اندر کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جا رہے، صحابہ کرام دوست احباب کے ساتھ نہیں جا رہے، نہ ان کے پاس زاد راہ ہے، نہ ان کے پاس سواری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اللہ اور اس کے رسول سے محبت اور جہاد کے اوپر جو ان کے دل کی کیفیت تھی، ان کے عذر کے اندر یہ والی آیات نازل کی، ان کی شان کے اندر یہ آیات نازل کی اللہ تعالیٰ نے جن سے۔ تو آگے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء رضوا بأن یکونوا مع الخوالف وطبع اللہ علی قلوبهم فهم لا یعلمون۔ مذمت کے مستحق
تو صرف وہ لوگ ہیں جو مالدار ہونے کے باوجود آپ سے جہاد میں رخصت کو طلب کرتے ہیں. وہ اس کو پسند کرتے ہیں کہ پیچھے جو عورتیں رہ گئی ہیں گھروں کے اندر وہ ان عورتوں کے ساتھ گھروں میں رہیں، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے تو وہ کچھ نہیں جانتے. اس جگہ اور اس مقام کی تفسیر اسی سورہ توبہ کی آیت نمبر 86، 87، 83 کے اندر پہلے بھی گزر چکی ہے، وہ آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.